नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुख्तसर ब्रेक के बाद दीन व दुनिया का प्रोग्राम का ये दूसरा हिस्सा है, और इसमें जिस तरह पहले हिस्से में आप सवालात करते हैं, इस हिस्से में भी आप हमारे साथ रब्ता कायम कर सकते हैं। ख्वाबों के बारे में, मसाइल के बारे में, फ़तवा पूछने के बारे में, और इसी तरीके से जो उमूर मुहिम्मा हैं उनके बारे में, और दुआओं की दरख्वास्त के बारे में, जादू, सिहर और वग़ैरह, इस सिलसिले में आपने राय मालूम करनी हो, आप राय पेश कर सकते हैं। और सबसे एक और बात ये भी है कि आप इस प्रोग्राम में अपने नुक्ता निगाह से औरों को और मुतवज्जे कर सकते हैं, और उस पर हम बाज़ औक़ात तबसरा भी कर लेते हैं। तो हमारे पहले हिस्से में साथियों ने और बहन ने माशाअल्लाह बड़े बहुत खूब अंदाज से अपने दर्द दिल सुनाया है, और दर्द फ़िक्र रखते हैं, और उन्होंने अपने दर्द को रखा। और भाइयों ने भी फ़ोन किए हैं और अपने नुक्ता निगाह से और अपनी मेहनत से आगाह फरमाया है। ये दुनिया तो मेहनत की जगह है, हर कोई मेहनत कर रहा है। कोई इस उम्मत के बढ़ाने में और कामयाब करने में लगा हुआ है, कोई इस उम्मत को बदनाम करने में लगा हुआ है। ये तो किस्मत का फ़ैसला है, नसीब की बातें हैं, किसके नसीब में क्या आता है और किसके नसीब में क्या आता है। कोई हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तारीफ़ कर रहा है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सहाबा की तारीफ़ कर रहा है, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर वालों का ज़िक्र खैर कर रहा है, और इन सब को अपने दीन का एक नमूना बनाया हुआ है। औलिया अल्लाह के साथ मोहब्बत कर रहा है, और उन्हीं के नक्श कदम पर चल रहे हैं। और किसी के हिस्से में ये नसीब में ये बात नहीं है। कोई पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन के नक्शे को बदलाने में लगा हुआ है, कोई उसमें तब्दील करने की कोशिश में लगा हुआ है, कोई उम्मत पर हमला कर रहा है, कोई उम्मत के पहलों पर हमला कर रहा है, जो बाद वालों पर हमला कर रहा है, कोई उनके ऊपर जो है वो। तो ये सारी के सारी मेहनतें हैं। कोई इस उम्मत के मुकाबले में नई उम्मतें बना रहे हैं जी, और कई पूरी के पूरी टर्मिनोलॉजी और ढांचे को अपने साथ लगाकर अंदर से एक नया मज़हब, और ऊपर से इस मज़हब के ढांचे को लेकर के अपने साथियों को खुश किए हुए हैं। तो ये सारी के सारी मुख्तलिफ हैं। कोई हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और कुरैश और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दीन के साथ लगा हुआ है, कोई किसी ख़ानदान का पुजारी और इबादत कर रहे हैं, कोई अल्लाह की इबादत कर रहा है, कोई ख़ानदानों की इबादत कर रहा है। तो दुनिया के अंदर ये सारी के सारी मेहनतें हैं, लेकिन हमने इस मेहनतों में अल्लाह का फ़ज़ल और अल्लाह का हम शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से बनाया और उसमें रखा, और उस उम्मत की हिफाजत में हम लगे हुए हैं। और इस उम्मत के पास जो दीन हक़ है, जो चला आ रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह रखा था, मा अना अलैहि व अस्हाबी, उसी तरीके से हम रख रहे हैं। उन्होंने जो मतलब समझा था, आप उन्हीं मुतालिब को आगे लेकर जा रहे हैं। उन्होंने फ़लम्मा तवफ़्फ़यतनी का जो मतलब समझा था, और इसी तरह से वलाकिन रसूल अल्लाह व ख़ातमुन नबिय्यीन का मतलब समझा था, उसी को बयान कर रहे हैं जी। अपनी तरफ से नए मतलब, नए मानी, नई शख्सियात को दीन का हिस्सा नहीं बना रहे। जो शख्सियात दीन का हिस्सा हैं, हम उनको रख रहे हैं। तो अल्लाह ताला से हमें अहले सुन्नत वल जमात के इस तबके के साथ होने की अल्लाह ताला का हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इस काफ़िला हक़ के साथ रखा है। और हमें भी कुरान पाक की हुक्म फरमा रहे हैं, वफ़ीकुम सम्माऊन लहुम,
कि तुम्हारे अंदर जासूस और बहुत सुनने वाले, कान रखने वाले ज़रूर मौजूद होंगे। उनकी कोशिश ये होगी कि वो आपसे आपके दीन को हटा दें, क्योंकि उनके पास तो दीन असली सूरत में नहीं रहा। वो एक करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन एक नहीं हो सकता। लेकिन कुरान पाक, उसकी आयात, उसके मतलब वो बिल्कुल वादे हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अफला यतदब्बरून अल कुरान, ये लोग फिर कुरान पाक में क्यों गौर नहीं करते, इसमें क्यों तदब्बर नहीं करते, क्यों नहीं सोचते। वलौ कान मिन इंद गैरिल्लाह लवजदू फी इख्तिलाफन कसीरा, अगर ये अल्लाह ताला की तरफ से न होता और किसी और की तरफ से होता, इसमें बड़ा इख्तलाफ होता। जी एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Walaikum salam. I don't know if you remember. In जी case you've forgotten, I called you several months ago, ओके and a member of my family had his marriage dissolved, and you advised us that to check whether the procedures were complied with. Basically, the member of the family wasn't informed, wasn't consulted. So we did approach the institution, and I'm not going to name the institution here with respect. But basically, it's been now 6 months, and they haven't responded. So I'm asking you, is this Islamically complying with the procedures for dissolving the marriage? well, not providing you an answer for 6 months doesn't seem right. There is an issue, so they should have corresponded. And whether it's a delay process or Allah knows the best. So I don't think so. It's a reasonable amount of time, isn't it? Normally 6 months, you would get a response within, say, yeah 28 days. So yeah, and they obviously dissolve the marriages instantly on the day of the hearing. So you would have thought that they would be providing an explanation to so the families as to what's happened. Have you wrote to them, had a word Absolutely. with them? Okay, so best thing is send a recorded delivery and say, whatever, can you they've please... they've got the correspondence. They're not denying they haven't got it, but they've not responded. Well, you can ask them that have they dissolved the marriage, or what's their opinion. You can ask about their opinion. So they should. I have. Yes. But if they're not coming with explanation, what can you do? You keep asking. Well, that's why I'm asking you. That there isn't obviously anybody regulation, and this is the circumstances that many members of the family out there are experiencing. Yeah. So and obviously 6 months is the time to be waiting patiently. Yeah, it's just like somebody not responding. So whether there's an institution or whether there's an individual who's not responding, and at the end of the day, it is a civil matter. So it's a dispute between you and the institution. Yes, and but they are acting on behalf of the community with respect. When they make these deliberations, they're saying we're doing it on behalf of the community. So you can't simply say they're acting individually when they're actually taking responsibility for the community. That's kind of like that's like kind of conflict of interest. Well, when it comes to when you say that they are working on behalf of community, that means if community have told them yes, you can work, and that's not the case. So that's why they are those organizations just consider them as an individual person. Yes. So it's not that the whole community says, okay, on behalf of us, this is going to be the organization. The organizations do develop on their own, and they do set their own instructions and guidance, and they exist and they try to work in the community. So they're not on behalf of the community. You're not obliged to listen to their opinion, but is the other person, is up to them. If they are satisfied with them, then that's entirely up to them. So you couldn't do much. That's what I'm saying. There's an individual. So you've got three individuals. One of them is a claimant, one is a defendant, and the third is the institution that is going to, look into the case and look into the situation. So there's three individuals down here in this case. Yeah. Yeah, but brother, as an organization, I mean, obviously we have, mashallah, Muslim scholars like yourself. Shouldn't something be done about these institutions? Because they obviously are bringing the reputation of Islam into disrepute, aren't they? Yes. What I'm trying to say is that there can be many individuals with different attitudes, different behaviors. You don't have a control. Likewise,
on the institutions, it's the same as well. So they are just as an individual, as a individual member within the society. Yeah. Okay. So Okay. So they have no authority, is what you're saying? no, they have no authority. It's just like there can be one, there can be many. So nobody says that, look, you have to be underneath us. It's a self-regulated body. Put in that sense. Okay. Yeah. Leading on from there, actually, did the Prophet ﷺ actually dissolve anybody's marriage himself? Did he actually do it himself? I know he asked in a hadith, he asked the husband to divorce the wife, but did he himself intervene and divorce anybody? Well, during that time where the husband, you see, looking for an example where the woman says, I don't want to live with them, the husband said, no, you've got to live with me. We don't find that type of an example. Yeah, where there is a dispute between two individuals, one person said, I'm not going to divorce you, I want to keep with you, and the woman is saying, no, I'm not going to be with this person. Yes? So, I understand. Yeah, so that type of practice didn't exist. Yes? So that's why there is an issue. It's an interpretation based on the ittihad, what could be done in those situations and in which scenarios they can end up the marriage. Yes? So there and then there are different rulings regarding to that, and based on those points, then these organizations do work, and every organization has got own set of idea. Yes, so it isn't that they're all same together. One organization may have a different, other one work on a different. Terminology is different as well, and some are not even aware of the terminology what is used by others. Like us, I don't know whether I told you that the word khula. Yes, you did. You said there's misconception. Misconception. Khula and fas. Yeah, this is everything is khula. Everything is khula. Well, that's not the case. Yeah. So no, it's not. Yes. But the terminology they're using is tafriq. Do you understand what that means? Yes. So there's a fas, there's a khula. Yes. So there are different terminology that are being used by different organizations, and so and also the guidance what is being used is different as well. Theologies are different as well. Okay. So I hope so. Can I thank you for answering the question, mashallah, with your time. I know how precious it is. So Jazakallah khair, Sheikh. Yeah, Jazakallah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. I've got another call. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलाना साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना था कि जो इंसान की अंदर रूह होती है, तो क्या उसकी शक्ल होती है, वो उस इंसान जैसी शक्ल होती है या कोई वो नूर होता है? नजर की रूह की रूह होती है। हाँ जी। और क्या उसकी इंसानी शक्ल होती है या वो कुछ नूर होता है? और दूसरा सवाल ये था कि एक शख्स जो हर वक्त अपने बच्चों को अपनी बीवी के खिलाफ सिखाता रहता हो, उनके बारे में बताता रहता हो कि तुम्हारी माँ ने ये किया वो क्या, खुद किसी भी बात पे अमल ना करता हो, गाली गलौज देता हो और कभी नमाज कुरान ना पढ़ा, तो ऐसे आदमी के बारे में आप मुझे बता दीजिए कि खुद वो कहता है कि मैं बख्शा हूँ, लेकिन दूसरों के बारे में ये कि वो ये है और ये है। इस बारे में मुझे बता दो। अपने बच्चों के साथ अपनी बीवी की बुराइयां करता हो, बड़ी मेहरबानी में सवाल के जवाब दे दीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बज़ाहिर जो बहन आपने इस शख्स के बारे में तारुफ बताया, वो ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, एक तरफा चल रहे हैं और दूसरे की सोच को वो सोच नहीं रहे, दूसरे की बात को भी नहीं सुन रहे और अपनी हर चीज़ को सही बता रहे हैं और दूसरे की हर चीज़ को गलत कर रहे हैं। इस तरह के अखलाक हों, आदात हों, तो बज़ाहिर लगता ये है कि कुछ ज़हनी तवाज़ुन में कुछ फ़र्क हो, जो है ना फ़र्क है, क्योंकि ज़हनी तवाज़ुन मौजूद हो तो समझदार आदमी ऐसी बात नहीं कर सकता। हाँ, किसी मामले में एक आदमी ठीक होता है तो दूसरे मामले में फ़र्क वाक़ हो सकता है। हर लिहाज से हर चीज़ के अंदर बिल्कुल किसी तरह की गलती का ना होना, ये इंसानी ताकत से बाहर की चीज़ है। और अगर वो इन्हीं सोच पर हो तो वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन जिसको कहते हैं, एक ऐसी दुनिया में जो सिर्फ तसव्वुराती दुनिया हो सकती है, हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। तो इस मेरा ख़्याल ये है कि मज़ीद और देखा जाए तो ये है कि कुछ ज़हनी तौर पर कुछ जो है ना वो फ़र्क महसूस होता है। अल्लाह ताला उनको सेहत अता फ़रमाए। और जहाँ तक रूह की बात है तो रूह वो जिस्म के अंदर मौजूद है, नज़र नहीं आती
اور روح جسم سے نکلنے کے بعد وہ برزخ کے جہاں میں چلی جاتی ہے، ان کو جسم ملے گا، وہ جسم اس جسم کی طرح ہوگا، اور اس روح کا اس جسم کے ساتھ تعلق بھی ہوتا ہے۔ برزخ کی دنیا کسی نے دیکھی نہیں ہے، اس لیے وہ قرآن پاک میں فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ایک آڑ ہوگی، تو یہ آڑ ہے، پردہ ہے، تو اس پردے میں برزخ کے حالات وہ دنیا کے حالات کی طرح نہیں ہے، وہ ایک الگ ہے، اور یہ برزخ کی دنیا یہ قیامت تک کے قائم ہونے تک یہ دنیا ہوگی۔ تو اس لیے روح کے بارے میں کہ وہ ایک جسم تو نہیں ہے، جو ہے نا، یہ تو جسم ہے، یہ 3 ڈائمنشن ہے، اس کے اندر گہرائی بھی ہے، اس کے اندر لمبائی بھی ہے، اس کے اندر چوڑائی بھی ہے، جو 3 ڈائمنشن ہے۔ روح جو ہے وہ اس کے اندر نہیں، وہ جسم لطیف ہے، اس میں لطافت ہے، اس میں کثافت نہیں جی۔ تو اس لیے شکلیں وہ جسم کے ساتھ لگتی ہیں جس کے اندر لمبائی ہو، چوڑائی ہو، گہرائی ہو، اور روح جو ہے وہ مادے سے خالی ہے، جوہر مجرہ عن المادہ، مادہ اس کے اندر نہیں ہے۔ یہ اس طریقے سے اس کی تعبیر، اور حقیقت حال اللہ تعالیٰ اس کو بہتر کو جانتے ہیں، کیونکہ روح کا تعلق برزخ کے ساتھ ہے۔ روح جب تک جسم کے اندر ہے تو اس جسم کو تر و تازہ رکھتی ہے، زندہ رکھتی ہے، اور اس جسم کو چھوڑ کر جب چلی جاتی ہے تو پھر اس جسم کے اندر یہ جسم تعطل کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر جو نیا وجود اس کو ملتا ہے اور نئی جہان کے اندر چلے جاتی ہے، تو پھر وہ برزخ کے اثرات، برزخ کی دنیا کے اندر وہ موجود ہے، ہونا ہے، اور ہم نے اچانک اسی جہان میں جانا ہے، اور اس کے لیے بڑی سخت منزلیں آ رہی ہیں۔ میں اپنے تمام سامعی ناظرین سے یہ درخواست کرتا ہوں، آپ میرے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، پوری امت کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کی یہ منزلیں آسان فرمائیں، کہ یہ اچانک جو اس جہان کے اندر ہم نے قدم رکھنا ہے اور جانا ہے جی، ہم سب مسافر ہیں اس راہ کے، اچانک وہ اس جہان کے اندر ہم نے قدم رکھنا ہوگا اور اس کے اندر پہنچیں گے جی، اور وہ ایک لمحے کے بعد جو ہے وہ کلمہ کن کے ساتھ یہ سارے معاملات ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانی فرمائے، اللہ تعالی ہمارے ایمان کو مضبوط رکھے، وہاں پر ایمان کام آئے گا، اسی کے لیے یہ سارے پروگرام ہو رہے ہیں، اور یہ سارے آپ بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں اسی جہان کی تیاری کے لیے، اسی کی فکر اور سوچ رکھنے کے لیے، اور اسی کا خیال رکھنے کے لیے، اور اسی کا ڈر پیدا کرنے کے لیے یہ ساری مجالس بھی ہیں، یہ سارے بیانات ہوتے ہیں، اور اسی کے تذکرے، یہ حق اور باطل کی یہ جو جنگ ہے وہ اسی لیے ہے کہ وہاں پر حق کام آئے گا، باطل کام نہیں آئے گا۔ تو جو بھی کوئی بھی نظریہ رکھتا ہو وہ کم از کم سوچنے سے پہلے یہ سوچے، یہ جو میں سوچ رکھ رہا ہوں میں دوسرے جہان کے اندر جاؤں گا تو اس دوسرے جہان کے اندر یہ میری سوچ کام آئے گی کہ نہیں، یہ چل بھی سکے گی کہ نہیں۔ یہاں پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہادر بنیں اور ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں اور بھول جائیں کہ حق کیا اور باطل کیا ہے، بس اپنے زور کو ہم دکھانے کی کوشش کریں اور اس جہان کو بھول جائیں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ ہر جھگڑا کرنے سے پہلے، ہر بات کرنے سے پہلے اس کو تولیں، اور یہ سوچ رکھیں کہ جب یہ ہماری نئی زندگی شروع ہوگی اور یہ نیا ماحول جو ہم کو ملے گا، نیا میدان جو ملے گا، نئی مخلوق جو ہم کو ملے گی، یہ فرشتے جو ہمارے ساتھ کھڑے، یہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، یہی ہمارے سامنے ظاہر ہو جائیں گے۔ اس وقت تو ہمیں ظاہر نہیں آ رہے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، ان کے جسموں کو محسوس نہیں کر سکتے، لیکن وہاں پر وہ موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ اس روح کے لیے جو اصل میدان آنے والا ہے، اصل دن آنے والا ہے اور اصل وقت آنے والا ہے، اس کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ مراحل آسان فرمائے، اور ہم سے جتنی غفلت ہے، ہم سے جتنی کوتاہیاں ہو رہی ہیں، ہم سے جتنی ناسمجھی ہو رہی ہے، یہ کوتاہی دور ہو جائے، یہ غفلت دور ہو جائے، اور ہم بیدار ہو جائیں، اور ہمارے سامنے آخرت کا منظر وہ سامنے آ جائے، اور ہمارے اندر یقین پیدا ہو جائے، اور ہر موقع پر ہمیں یہ آخرت یاد رہے، اور یہ آخرت ہمیں سنوار دے، ہمارے اعمال کو درست کر لے، ہمارے اخلاق کو درست کر لے، یہ اصل چیز ہے۔ تو اس لیے
اعمال کے متعلق تو ہم شکایات کرتے رہتے ہیں، لیکن اعمال کے ساتھ ساتھ عقیدے کی اصلاح کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ اعمال اچھے ہوں لیکن عقیدہ موجود نہ ہو تو کوئی کامیابی نہیں۔ بڑے اچھے اعمال ہیں، اللہ کو نہیں مانتا ہے تو نہیں، کامیابی نہیں ہوگی۔ اور اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کو جیسے ماننا چاہیے اس طرح نہیں مان رہے تو کامیابی نہیں ہوگی۔ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو مان رہے ہیں لیکن جس طرح اللہ کو ماننا چاہیے تھا اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح حکم دے رکھا ہے ماننے کا اس طرح نہ مانے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ تب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو مانے تو اس طرح مانے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کا حکم ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں میں اپنی شان بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس طرح مانے، اللہ تعالیٰ کی شان کو اس طرح شان مانے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ یہ ایمان کام آئے گا، یہ ماننا کام آئے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جماعت جو آپ کی نگرانی کے لیے متعین کی گئی تھی اس کو ماننا، ان کے لیے جو ہے وہ دل کے اندر ایمان کو جگہ دینا، ان کے ساتھ محبت رکھنا، ان کے ساتھ عقیدت رکھنا، ان کے طریقے پر چلنا، تو یہی ہے والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، کہ انصار کی خوبی یہ ہے کہ جن کی طرف ہجرت کی ہے تو ان سے محبت رکھتے ہیں اور مہاجرین بھی ان سے محبت رکھتے ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں، خود نہیں کھاتے دوسروں کو کھلاتے ہیں، گھروں میں شریک کیا ہے، کاروباروں میں شریک کیا ہے، عزتوں میں شریک کیا ہے، یہ اس طرح کی محبت ہو۔ اور پھر اس کے ساتھ دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری مغفرت فرما اور ہمارے بھائیوں کی مغفرت فرما، سبقونا بالایمان، جو ہم سے پہلے جو ہے وہ ایمان قبول کر چکے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، ہمارے دلوں کے اندر کسی طرح کا کینہ، رنجش، بدگمانی، بد سوچ، سوء ظن ایمان والوں کے ساتھ نہ ہو، مہاجرین کے بارے میں یہ موجود نہ ہو، لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے پروردگار تو ہی معاف فرمانے والا، بڑا رحم فرمانے والے۔ تو روح کے متعلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح کا سلسلہ جو قائم فرمایا ہے وہ جسم کے اندر موجود ہے۔ یہ روح انسان سے نکلتی ہے تو سب سے پہلے حلق سے اوپر آنا شروع ہوتی ہے، اور جسم سے باہر جانے کا راستہ تو پھر اس کے اثرات ناک پر آ جاتے ہیں، تو ناک ٹیڑھی اور شروع نہ ہو آ جاتی ہے، اور جو ہے وہ آخر میں جو پاؤں ہوتے ہیں تو پاؤں پر اس کے اثرات آ جاتے ہیں، تو پاؤں پنڈلی کے اوپر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ روح کے یہ سارے کے اثرات آنکھ سے جب نکلتی ہے تو آنکھ کے سامنے سارا منظر سامنے آ جاتا ہے، تو آنکھ کھلی رہ جاتی ہے، اور تو اللہ تعالیٰ یہ سارے کے سارے اچانک مراحل ہم پر آ جاتے ہیں، اور ہمارے یہاں پھر جسم سامنے ہوتا ہے، ہم جسم کو دیکھ کر روتے ہیں، اس کو دیکھ کر خفا ہوتے ہیں، جسم کے اندر کی روح وہ پرواز کر جاتی ہے، فرشتوں کے ہاتھ میں ہے، دوسرے جہان کے اندر ہے، دوسرے جہان کے اندر جو ہے اس کے سوالات اور ملاقاتیں اور ایک نئی مخلوق، اور اس سب کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، دنیا کے تجربے کے ساتھ نہیں، دنیا کے علوم کے ساتھ اس کا تعلق نہیں۔ یہاں صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا علم کام آ رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان کام آ رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کام آ رہی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہماری رہنمائی کی ہے وہی کام آئے گی۔ یہاں پر دنیا کے علوم کام نہیں آتے۔ انسان کا دل کے اندر جتنا ایمان ہوگا، جتنا زیادہ مضبوط ایمان ہوگا، اتنی زیادہ خوشبو، اتنا زیادہ مقام، اتنا زیادہ مرتبہ اور رتبہ وہاں پر انسان کو حاصل ہوگا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں اور بہنوں،
جتنی بھی ساتھی اس پروگرام میں شریک ہوئے، اب یہ موت کا ذکر ہے، اور میں نے یہ آیت بھی جو تلاوت کی تھی وہ موت کے متعلق ہی تھی، اور موت کے متعلق ہمارے حاضرین میں سے بہنوں نے بھائیوں نے فون بھی کیا، تو یہ روح اور موت کے متعلق ہی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جن جن ساتھیوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا، اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول فرمائے، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو حضرات ہم سے دعا کی توقع یا درخواست رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، سب کو سچا ایمان نصیب فرمائے، ہر طرح کی منافقت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آخرت کی منزل اللہ سب کو آسان فرمائے، اور دنیا سے پہلے ہم جب دنیا سے رخصت ہو، ہم سب کی زبان پر کلمہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اور انہی کلمات سے اب آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔